جی آپ بتائیے. میرا نام آصف جمال ہے اور میرا تعلق ایک پریس سے ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بوسنیا ہرزگوینہ، کشمیر، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سلسلے میں ویسٹ کا رول بہت کولڈ ہے. تو سر ایک تو میں آپ سے اس سلسلے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بوسنیا، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بڑا کولڈ ایٹیچیوڈ ہے یورپ کا اور امریکہ کا. کولڈ نہیں ہے، سازشی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کریں. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بدامنی ہو تاکہ پاکستان کا تعلق سینٹرل ایشیا کی ریاستوں سے نہ ہو سکے. وہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں بھی بدامنی ہو تاکہ یہ پورٹ جو ہے یہ 6 ریاستوں کو وسط ایشیا کی سہولت فراہم نہ کر سکے. وہ چاہتے ہیں کراچی میں بھی بدامنی رہے. وہ چاہتے ہیں افغانستان میں بھی بدامنی رہے، مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور 6 مسلمان ریاستیں جو ہیں ان کا رابطہ ماسکو اور یورپ سے ٹوٹنے نہ پائے. اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو 6 کی 6 مسلمان ریاستیں جو ہیں ان کا رابطہ افغانستان اور پاکستان سے بڑھ جائے گا اور قائم ہو جائے گا. اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا رہے، بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے تاکہ مسلمان ختم ہو جائیں. اسپین کے بعد اب وہ یورپ میں کسی بھی مسلمان ریاست کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کھلی بھی حقیقت. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں اصل میں ہندو وہ کر رہا ہے اور وہ کرے گا. ہم نے پاکستان کے بہت سے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہندو جو ہے اس کا ذہن پاکستان کو قبول کر چکا ہے. ایسا نہیں ہے. ہندو سے ہماری لڑائی اس تاریخ سے شروع ہوئی ہے، 47 سے نہیں شروع ہوئی. ہندو سے ہماری لڑائی اس تاریخ سے شروع ہوئی ہے جس تاریخ کو غازی محمد بن قاسم نے اس سرزمین پر قدم رکھا، اور وہ آج تک ہے اور رہے گی. تو صلح کبھی نہیں ہو سکتی. ہندو کا وہی ذہن ہے، وہ ازل سے دشمن ہے، پاکستان کا بھی بدترین دشمن ہے اور مسلمانوں کا قتل عام کشمیر میں کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے جینوسائڈ، مسلمانوں کی نسل کشی. اس طرح اسپین میں مسلمانوں کو صفایا کیا گیا، اسی طرح سے وہ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے سب سے پہلے کشمیر میں صفایا کر رہا ہے، اس کے بعد پورے ہندوستان سے ان کا صفایا کرے گا. پاکستان اگر مضبوط ہوتا ہے تو ہندو کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے.